دین پہ آج کل کے فلسفے میں جو سوالات آ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کے لیے جیسے گاندھی صاحب یہ کرتے ہیں، اسی طرح ذاکر نائک صاحب یہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور اسکالرز بھی کر رہے ہیں، یہ معاملہ جاری ہے. اور دیگر دین سے متعلق جتنے علوم ہیں تو اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تو ہو گیا، کچھ رہ گیا، تو یہ ضرورت ہے. تو جناب علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک کہ پھر رزلٹ کیا اب تک آیا ہے، تو رزلٹ میں آپ کے سامنے جو میں نے لکھ دیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے. 20ویں صدی کے نصف اول میں مسلمانوں کے یہاں مغرب سے جو مرعوبیت پائی جاتی تھی اس میں بڑی حد تک اب کمی آ چکی ہے. ملحدانہ سوچ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگ عقل اور فکر کی بنیاد پر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یعنی ایک اسپیشلی اب سے دیکھیں 30-40 سال میں دیندار لوگ کم ہوتے تھے، اب زیادہ آ رہے ہیں. اگلی نسل میں یہ اثر آ رہا ہے. مسلمانوں پہ اگرچہ قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات اب بھی موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی جا رہی ہے. جدید تعلیم یافتہ نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو تعصب سے بلند ہو کر وسعت نظر کہ بالکل اپنے ذہن کو کھول کر علوم کو مطالعہ کرتے ہیں. تاہم اب بھی شدت پسندانہ سوچ رکھنے والوں کا غلبہ ہے، مگر امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ غلبہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اب میں یہ کہوں گا، یہ تو جب میں نے لکھا تھا تو اس وقت 2011 تھا، اب 2020 ہے. تو 2020 میں اب یہ ہوا ہے کہ شدت پسندانہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور خود مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اب کھلے ذہن سے سوچنے لگ رہے ہیں. سارے تو نہیں ہوئے لیکن کچھ کافی لوگوں نے یہ کر لیا. الحمدللہ یہ ہوا رزلٹ. قرآن و سنت کو مسلمانوں کے ہاں بالعموم بنیادی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور اندھی تقلید مخصوص گروہوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. لوگ اب علماء سے سوال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے، یہ بتائیے. تو اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بھی مفتی صاحب نے جو فرما دیا بس وہی ٹھیک ہے جی، اور وہی کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب لوگ ذہنی ایک سائیکولوجیکلی یہ چینج آ رہی ہے. عالم اسلام میں اسی نوعیت کی روشن خیالی کی تحریک جس کو انلائٹنمنٹ اس کا آغاز ہو چکا ہے، جیسی 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ میں ہوئی تھی. تعصبات اور توہم پرستی کی جگہ اب عقل لیتی جا رہی ہے. اگر یہ عمل مزید 100 برس تک جاری رہا تو ممکن ہے کہ عالم اسلام میں ترقی کے اس معیار پر آ جائے گی جس پر مثلاً آج جنوب مشرقی ایشیا کے اقوام ہیں. ہمارے ہاں تنقید کو آہستہ آہستہ قبول کیا جانے لگا ہے، ورنہ پہلے تنقید کوئی اگر کر، تنقید سے مراد ایک علمی تنقید، وہ نہیں کسی کی کوئی گالی نہیں، بلکہ ایک چیز یہ اس میں یہ چیز درست نہیں ہے، اس میں یہ ریزنز ہے بتا دیں. تو اب لوگوں میں ایسا آ رہا ہے الحمدللہ. مستشرقین کے ہاں بھی اب ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ 20ویں صدی کے نصف اول تک ان کی اکثریت متعصب افراد ہوتے تھے، لیکن اس تعداد میں اب موجودہ دور میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور اس میں حقائق کو جیسا کہ وہ ہیں بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. اس کی مثبت اثرات مغرب میں مرتب ہو رہے ہیں، اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں تک اسلام کی دعوت انہی کے اہل علم کے ذریعے پہنچ رہی ہے. تو یہ اب آپ جیسے مستشرقین کی کوئی بک آپ آج کل کے زمانے کی پڑھیں تو وہ تعصب آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پہلے تھا. تو یہ جیسے مثال کے طور پر ایسپوزیٹو ایک امریکن اسکالر ہے، انہی کی بک آپ پڑھ لیجئے تو انہوں نے کیسا ایک سائیکولوجیکلی اور سوشل سائنسز کی بیسس پہ انہوں نے جیسا تجزیہ کیا مسلمانوں پہ وہ پڑھ لیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب وہاں پہ بھی یہ آ رہا ہے، اور انہی کے اسکالر سے اب اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے. تو الحمدللہ. اب آخر میں پھر ہم یہ بھی تو کر لینا کہ جب ہم نے مثبت باتیں کہی ہیں تو کوئی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقید بھی تو سن لیجئے کہ جو تنقید جو روایتی بزرگ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ تو جدت پسندی ہے اور قدامت پسندی ہے، تو اس میں آپس میں یہ بحثیں چلتی ہیں. یہ فیس بک میں آپ کو نظر آئیں گی.
انکار حدیث کی تحریک بڑی چلی تھی لیکن وہ ختم ہوئی، اور خود جب البانی صاحب نے جب یہ پوری ڈیٹیل سے بتا دیا جی یہ ریلائبل حدیثیں ہیں اور یہ ان ریلائبل ہیں، انہوں نے ریسرچ کر لی، تو یہ معاملہ بھی ختم ہوا۔ انکار تصوف کی یہ تنقید ہے کہ جناب یہ جو ایک تشکیل نو کی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ہے، تو اس میں یہ تصوف سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ اعتراض آتا ہے۔ عدم تقلید کے یہ جناب تقلید کو چھوڑ رہے ہیں، یہ تو جناب اجتہاد کر رہے ہیں، یہ تو غلط کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی تنقید آتی ہے۔ بزرگوں کی بے ادبی کر رہے ہیں کہ جناب پرانے بزرگوں نے سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو یہ تو جی بزرگوں کی بے ادبی ہو گئی ہے، تو اس طرح کا اعتراض آتا ہے۔ غیر سیاسی جد و جہد، یہ اس طرح کا یہ تنقید ہے۔ اور اب آپ جو روایتی بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی، اور جو یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ والے اسکالرز ہیں ان کو بھی آپ لے کے دونوں کو میچ کر کے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ درست کس کا ہے۔ تو جناب اب اوور ویو آج کل کی ہسٹری میں ختم کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ایک پورا ایک میپ جو ہے آپ کہہ لیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی سیاسی تحریکیں، عسکری تحریکیں، عوامی اور دعوتی تحریکیں اور علمی اور فکری تحریکیں، یہ کس کس طرح کے لوگ اور ان کی تحریکیں بنی ہیں۔ بنیادی ہدف دینی سیاسی تحریکوں کا تو یہ ہے کہ ایک حکومت الہیہ بن جائے، ایک باقاعدہ، اور عسکری تحریکوں کا بھی یہی ہے، جبکہ دعوتی تحریکیں وہ یہ کرتی ہیں کہ عام لوگوں تک دین کی دعوت کریں اور وہیں سے ایک اسلامی حکومت بھی بن جائے گی۔ انٹیلیجنسیا تک جو علمی اور فکری طریقے ہیں وہ ان تک پہنچا رہی ہیں کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک ان کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ طریقہ ان کے یہاں چل رہا ہے۔ طریقہ کار کو آپ دیکھ لیجئے تو سیاسی تحریکوں نے تو پھر یہ کیا ہے، الیکشن، عوامی رابطے، جلسے، جلوس، دھرنے، احتجاج، مظاہرے اور خدمت خلق کے کام بھی کر رہے ہیں۔ عسکری تحریکیں کیا کر رہی ہیں کہ وہ گوریلا جنگ، بم دھماکے، خودکش حملے، اور وہ چل رہا ہے، دہشت پھیلا کر وہ اس طرح سے ایک دین کو لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تیاروں کو اغوا کرنا، ٹارگٹ کلنگ، اور یہ سب سلسلہ ان کے یہاں جاری ہے۔ اور جو دعوتی تحریکیں ہیں تو ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا اجتماعات، دروس، تعلیمی ادارے، ان کی ایجوکیشن، تبلیغی وفود اور جماعتیں، لٹریچر کی اشاعت، اور وہ آ رہے ہیں اور ان کی ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں۔ جو علمی اور فکری تحریکیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ریسرچ، کتابیں لکھنا، نشر و اشاعت کرنا، تعلیمی ادارے بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی بھی ویب سائٹس بن گئی ہیں۔ حکومت الہیہ کے لیے جو سیاسی تحریکیں ہیں تو وہ ایک سیاسی جد و جہد اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ عسکری تحریکیں جو ہیں وہ اپنے ایک جنگ کے ذریعے کر رہے ہیں، دعوتی تحریکیں دعوت کے ذریعے کر رہے ہیں، اور علمی اور فکری تحریکیں وہ علم اور فکر کے ذریعے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا میتھڈولوجی ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ زیادہ تر کارکنوں کی شخصیت کیسی ہے کہ جو سیاسی تحریکیں ہیں تو یہ درمیانی درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ عسکری تحریکوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ دعوتی تحریکوں میں آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا کہ کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں، ورنہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، یا ان پڑھ نہ ہو تو تھوڑے سے ہی پڑھے لکھے ہوں تو وہ بھی آتے ہیں۔ جبکہ علمی اور فکری تحریکوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ قیادت سے اختلاف رائے تو یہ سب کے آئیں آپ کو سیاسی، عسکری اور دعوتی تحریکوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جبکہ علمی اور فکری تحریکوں میں آپ کو حوصلہ افزائی ملے گی کہ آپ اختلاف بھی کریں، نو پرابلم۔ شدت پسندی آپ کو نظر آئے گی سیاسی، دعوتی اور عسکری تحریکوں میں شدت پسندی ہے، علمی اور فکری تحریکوں میں نسبتاً کم ہے، لیکن ان کے ابھی اب یہ
ٹرینڈ یہ بھی آ رہا ہے کہ شدت پسندی وہاں پہ بھی آ رہی ہے انفارچونیٹلی۔ دور جدید سے تعلق تو یہ سیاسی تحریکوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جدید ذہن کے مالک رکھتے ہیں، جبکہ دعوتی تحریکوں کے لوگ جو ہے مستثنا تحریکوں کے علاوہ زیادہ تر قدامت پسند ہے، پرانے سٹائل پہ رہنا چاہتے ہیں۔ عسکری تحریکوں میں زیادہ تر ٹیکنالوجی کے دور جدید کو وہ نفرت سے دیکھتے ہیں۔ علمی اور فکری تحریکوں میں آپ دیکھیں گے جدید ذہن کے مالک ہیں اور عصر حاضر کی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یہ فرق آپ کو فیل ہوگا۔ دوسری دینی تحریکوں سے تعلق تو یہ عام طور پر یہ سیاسی، عسکری، دعوتی تحریکیں یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں بھی دوسروں سے یہ نہیں کرو، بھی دوسروں میں نہ شامل ہو۔ لیکن علمی اور فکری تحریکوں میں یہ آتا ہے کہ علمی تنقید بھی کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ مخالفت ویسی نہیں کرتے بلکہ تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کن لوگوں میں کام کرتے ہیں تو سیاسی تحریکوں میں عوام میں زیادہ تر ووٹ ملتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے۔ عسکری تحریکوں میں باقاعدہ عسکری رجحان رکھنے والے لوگ آتے ہیں اس میں۔ دعوتی تحریکوں میں زیادہ تر انہیں دین کی طرف مائل کیا جائے تو اس طرح کے وہ لوگ آتے ہیں، یعنی ان کا ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے۔ علمی اور فکری تحریکوں میں سوچنے سمجھنے والے طبقہ جو وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کا قیام کرنے کے لیے اب سیاسی تحریکیں جمہوری طریقوں کے ذریعے ایک اسلامی معاشرہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعوتی لوگ جو ہیں وہ دعوت کے ذریعے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عسکری تحریکیں وہ زیادہ تر ایک انقلاب، اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ علمی اور فکری تحریکیں یہ اپنی انٹیلیجنسیا کے جو حکومت کے اچھے لیول کے جو لوگ ہیں وہ آ گئے، پھر اسی طرح اخبارات اور اسی طرح ٹی وی کے اینکرز وہ ان تک وہ دعوت پہنچاتے ہیں علمی اعتبار سے، تاکہ وہ اگر دین کی طرف آ جائیں تو پھر عام لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو وہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ پرائیویٹ تنظیموں کا جہاد تو یہ عسکری تحریکیں کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سیاسی تحریکیں بھی بالعموم اس کو درست سمجھتی ہیں، لیکن دعوتی تحریکیں اور علمی و فکری تحریکیں بھی اس کو ناجائز سمجھتی ہیں، حرام ہے یہ نہیں کرنا، یعنی جہاد کرنا ہے تو حکومت کے ذریعے کرنا، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ عام شہریوں کا قتل تو یہ سبھی حرام کہتے ہیں، لیکن عسکری تحریکیں کے لوگ یہ ایکشن بھی کر لیتے ہیں۔ برائی کو روکنا تو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، یہ سیاسی اور عسکری تحریکیں یہ کرتی ہیں، جبکہ جو عوامی دعوتی تحریکیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی برائی کے ہاتھ سے روکنا ضروری اس طرح سے ہے کہ جہاں جہاں آپ کو اتھارٹی ہے، جہاں حدود ہے، بس وہیں تک کریں، اس سے زیادہ نہ آئے۔ اور علمی اور فکری طریقوں کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ دعوت دین کی فرضیت، تو دعوت دین کی فرضیت کے لیے جو دعوتی طریقے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ تو لازمی ہم پہ فرض ہے، ہم کریں یہ اور وہ تبلیغ کریں اس کے لیے۔ اور اسی طرح سیاسی اور عسکری طریقے وہ بھی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ علمی اور فکری تحریکوں کے جو لوگ ہیں تو وہ ہر مسلمان اپنے دائرہ عمل میں دعوت دیں کہ جہاں جہاں بھی جس کا جن دوستوں سے جن فیملی سے تعلق ہے بس وہیں تک کریں گے، جبکہ علماء کی دعوت خصوصی ہونی چاہیے کہ وہ عام لوگوں تک دعوت پہنچائیں، تو وہ اب آج کل ویب سائٹس اور یوٹیوب کے ذریعے وہ کر رہے ہیں۔ علوم اسلامیہ کی تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اس کے لیے یہ اشد ضروری یہ علمی فکری تحریکیں وہ کرتے ہیں، جبکہ دعوتی تحریکیں عسکری تحریکیں بھی اس کو یہ کوئی غیر ضروری کام ہے، یہ نہیں کرو۔ سیاسی تحریکوں میں بہرحال ہمیں ٹرینڈ نظر آیا کہ وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کی ضرورت ہے۔ تو جناب یہاں آ کے ہماری ہسٹری مکمل ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک۔ ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ای میل کریں، اور جو میرے بکس اس لنک پہ موجود ہیں
آپ کو مل چکی ہوں گی یا نہیں ملی تو لے لیجئے، اور لیکچرز آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں. اس پہ میں تو مشورہ دوں گا پوری تنقیدی اعتبار سے آپ اس کی اسٹڈی کریں، اور جو میری غلطی ہے مجھے ضرور بتا دیں ای میل میں. تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اور آگے اب آپ کا کام ہے، آپ اس کی مزید ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں. جن اسکالرس کے میں نے نام بتائے ہیں ابھی لیکچر میں، ان سب کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں، اور پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ جناب اس میں یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور اس بیسس پہ آپ پھر پورا ذہنی طور پہ آزاد ہو کے آپ فیصلہ کیجئے گا. تو جناب یہاں آ کے یہ ہسٹری کے ریسرچ یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آگے چل کے لیکچرز اب چلیں گے انشاءاللہ، ایک تو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، اور پھر اس کے ساتھ پھر ہماری حدیث سٹڈیز اور پھر فقہ، اس کی ہم سٹڈیز اگلے لیکچرز میں کریں گے. اس کی بکس لکھ چکا ہوں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں. کچھ اسکالرز نے اور نے لکھی ہیں تو وہ بھی حاضر ہے، آپ لے سکتے ہیں اسی لنک سے، اور یہاں پہ پھر آپ خود فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.